آج تو انہوں نے باقاعدہ شیشیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں کچھ سمجھانے کے لیے. میرا خیال ہے کچھ اس کی بھی ضرورت ہے دوہرائی کی بھی ساتھ ساتھ, کیونکہ بہت سے نام اجنبی ہیں اور عموماً مجھ سے بعد میں لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ پتہ نہیں لگتا نام تھا کیا. تو آہستہ آہستہ جذب ہوں گے, بیٹھتے بیٹھتے بیٹھیں گے دماغوں میں. اس لیے کبھی کبھی بلکہ جتنا ہو سکے بار بار ان کا ذکر چلنا چاہیے. جو پہلے پڑھایا تھا اس کا مختصر ذکر ایک دفعہ پھر کر دیا, یادداشت تازہ ہوتی چلی جائے گی. ورنہ بعض علامتیں جو ذہن میں نقش ہو گئی ہیں اپنی دلچسپی کے لحاظ سے, یہ نہیں یاد رہے گا کہ اس دوا کی تھیں اور اس دوا کی تھیں. یہ بڑا کنفیوژن ہوتا ہے عموماً ہومیوپیتھ کے لیے. تو اس سے پہلے یہ جو میں نے گزشتہ دفعہ ذکر کیا تھا ہومیوپیتھی دوا بنتی کیسے ہے اور کس طرح اس کو بنا کے رکھنا چاہیے اپنے پاس. یہ وہ شیشیاں ہیں جن میں عموماً ہمیں دوائیں ملتی ہیں. اس طرح اس میں قطرہ ٹپکایا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک ہی نمونے کی رکھی ہیں, یہ مختلف اچھی دوائیں جو میرے تجربے میں آئی ہیں, ایک تو بی ٹی کی ہیں, بہت قابل اعتماد. وہ امریکن ہیں, امریکہ میں فیلاڈیلفیا میں غالباً وہ جگہ ہے, دکان ہے. اس کو نا بی ٹی وہیں کی ہے, وہیں بنتی ہے, بورکن ٹیفل وہیں ہے. اور ایک ہے نیلسن کی ہے انگلستان میں. نیلسن والوں کی بھی اچھی قابل اعتماد دوائیں ہوتی ہیں. اور جرمنی میں ہیں مختلف شوسلر وغیرہ. تو اپنی ابتدائی دوا تو عموماً باہر کی بنی ہوئی لینی چاہیے. پاکستان میں بھی بنی ہوئی مل جاتی ہیں, ہندوستان وغیرہ میں بھی مقامی مل جاتی ہیں, لیکن ان میں مشکل یہ ہے کہ ان کے یہاں احتیاط کا معیار وہ نہیں ہوتا. اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی بے احتیاطی سے کچھ اور بن گیا ہو تو پھر وہ یا تو انسان فیلیور کرتا ہے, ہمیشہ کرتا رہتا ہے, اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے اس دوا سے, اور یا پھر بعض مریضوں کو سخت نقصان پہنچ جاتا ہے. اس لیے آغاز کی دوا ہمیشہ مہنگی ہو چاہے اچھی کمپنی سے لینی چاہیے. اور ہر جو شیشی ہے اس میں ٹپکانے کے لیے نہیں ہوا کرتا کچھ. اس میں جس طرح ہے یوں کریں گے تو ایک قطرہ ٹپکے گا, لیکن ٹپکانے کے لیے اگر آپ وہ استعمال کریں ڈراپر, اس میں مشکل یہ ہے کہ ایک ڈراپر پھر دوسری جگہ استعمال نہیں ہو سکتا. اس لیے عموماً میں تو یوں کیا کرتا تھا کہ دوسری کارک والی شیشیوں میں ان کو ڈال لیتا تھا پہلے. اور اس کا طریقہ یہ ہے, یہ لیکوڈ ہے خالی الکوہل. یہ ریکٹیفائڈ اسپرٹ جو ملتا ہے اس میں غالباً 87% سے کچھ زائد الکوہل ہوتا ہے. تو یہ دوا بنانے کے لیے بہترین چیز ہے. یہ اگر اچھا مل جائے تو اس سے عام شیشی کوئی لے کر عموماً اگر آپ 1 ڈرام والی شیشی یا 2 ڈرام والی 2 ڈرام والی بہتر ہے وہ لے لیں تو 1 ڈرام والی شیشی میں صرف 70 قطرے پڑتے ہیں. 2 ڈرام والی میں 140 قطرے اگر پوری بھر جائے تو ہمیں دوا کو بڑھانے کے لیے عموماً 100 قطروں کی ضرورت ہوتی ہے. میں تو اس کو گنتا بھی نہیں تھا کیونکہ اپنے استعمال کے لیے ہیں, کوئی بیچنے کے لیے نہیں, جو 100% اس کو باقاعدگی اسی طرح بنایا جائے. عموماً اندازہ ہو جاتا تھا کہ اگر 140 قطرے پڑنے ہیں تو یہاں تک شیشی بھر گئی تو تقریباً اتنی ہو جائے گا. اس میں 1 قطرہ اس دوائی کا ڈالا جو انگریزی مہنگی دوائی یا جرمن یا امریکن دوائی منگوائی ہوئی ہے, اس کو شیک کر لیں تو ایک ہائی پوٹینسی اس کی بن جائے گی. اور یہ میرا تجربہ ہے کہ 30 کو ضروری نہیں کہ 30 ہی رہے, 31 بھی بن جائے تو اسی طرح کام کرتی ہے.
اگر کوئی فرق ہے تو اتنا معمولی ہے کہ انسانی تجربے میں نہیں آتا وہ، لیکن احتیاطاً میں نے چونکہ زیادہ استعمال کرنی ہوتی تھی، وقف جدید کے ذریعے آگے مولمین کو بھی دینی ہوتی تھی، اس لیے میں 27-28 پوٹینسی وہاں سے منگوا لیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر افضل لاہور میں تھے، ان سے ان کی دعاؤں کا اپنا بھی کافی اعتماد تھا، مجھے اعتبار تھا، اچھا محتاط شفا خانہ تھا وہ، اور دوسرے باہر کی اکثر بہترین دوائیں وہ منگوا کر رکھتے تھے اپنے پاس۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشی، آپ خالی شیشیاں منگوائیں ہیں، اب یہ دیکھیں یہ پڑی نیچے، اس میں تقریباً 100 کے قریب قطرے اتنی جگہ میں آ جائیں گے، اتنی جگہ میں ایک دفعہ گن لیا جائے نا وہ آسانی رہتی ہے۔ میں نے تو اس طرح کیا تھا کہ قطرے ایک دفعہ پہلی دفعہ گن کے ڈال لیے، وہاں ایک نشان لگا لیا، پھر نظری اندازہ بہت کافی ہو جاتا ہے، 2 قطرے کم یا 2 زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ بھی ایسی خالی شیشیاں لے لیں اگر، تو ایک اندازہ لگا لیں کہ یہاں 100 قطرے ہوں گے، اس میں اگر 29 پوٹینسی آپ کے پاس ہو مثلا، تو اس سے 100 دفعہ آپ 30 پوٹینسی بنا سکتے ہیں۔ ہر قطرے پر 99 قطرے یا 100 قطرے دوسرے ایڈ کریں تو آپ کو ایک زائد پوٹینسی مل جائے گی۔ اس لیے اگر 30 کو سٹک کرنا ہو، 30 ہی بنانی ہو، تو 29 پوٹینسی خریدنی چاہیے۔ اب اگر 29 پوٹینسی 10 پاؤنڈ کی بھی آئے مثلا، تو اس کی 100 شیشیاں تو یہ بنیں گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جب اس میں سے قطرہ نکالیں تو ایک آدھ قطرہ ڈال کے پھر اس کو پورا کر لیا کریں، تو اس کی پوٹینسی 1/100 کم ہوگی صرف، اور رفتہ رفتہ اسی سے اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں تو جو دوسرے ہومیوپیتھ ہیں ان کو اعتراض ہوگا، مگر میں نے تو اس طرح ہی کی ہوئی ہے ہومیوپیتھی ربا میں، اور کبھی بھی دوا فیل نہیں کرتی تھی۔ جس کا اندازہ تھا کہ یہ کام دکھائے گی وہ ضرور دکھاتی تھی، اس لیے اس میں اتنے نفرے کرنے نہیں چاہیے۔ اس میں پہلی دوا جو بنی ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے، وہ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ پاکستان میں دوسری جگہوں سے آتی تھیں تو لگتا تھا کہ یہ دوا میں کچھ نقص ہے، اس کو چھوڑ دیا، اصل دوائی پرانی منگوائی تو وہ کام دکھا دیتی تھی۔ تو ایک دفعہ صحیح دوائی آ جائے اور خود آپ احتیاط سے بنائیں تو پھر مشکل کام نہیں ہے، اسی دوا کو 20 سال تک چلا سکتے ہیں آپ۔ ڈاکٹر کینٹ یہ لکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوا ایک دفعہ چاہے میٹھے میں بھی ڈال کے بنا دی جائے تو 100 سال میں بھی خراب نہیں ہوتی، صرف شرط یہ ہے کہ اس کو دھوپ میں نہ رکھا جائے۔ ڈائریکٹ دھوپ کی ریڈیشن اس پر کچھ اثر انداز ہوتی ہے ان کے خیال میں۔ میں نے اس کا تجربہ تو نہیں کیا، لیکن میں ہمیشہ احتیاط کی ہے کہ دھوپ میں دوا نہ کھولی جائے، مگر کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا کیوں ایسا ہوتا ہے۔ احتیاط میں کوئی حرج بھی نہیں، عام روشنی میں کوئی حرج نہیں، براہ راست دھوپ کی شعاعیں اس پر نہ پڑیں۔ تو ایک قطرہ 100 قطروں میں ملا دیں، اس کو یوں 2 جھٹکے دیں تو ہومیوپیتھی کی پوٹینسی تیار ہے، اور وہ سال ہر سال تک اسی خرچ پہ چلا سکتے ہیں۔ وہاں صرف یہ دقت ہوتی تھی، گرمی چونکہ بہت تھی، بس ڈھکنا ذرا سا بھی ڈھیلا رہ جائے تو اڑ جایا کرتی تھی دوا۔ ایک دفعہ خشک ہو جائے تو پھر نہیں اس کو اس میں بنانا، وہ لکوڈ فارم میں ضروری ہے پہلا اس کا حصہ۔ خشک کے ساتھ اگر کچھ چمٹا ہوا تو ہمیں علم نہیں کیا تھا، لیکن خشک شیشی کو دوبارہ تازہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس میں کچھ نہ کچھ پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ شیشی ہے، اس میں آپ کو ڈال کے دوا بنا کے دکھاتا ہوں۔ دوا بنانے سے پہلے لازم ہے اس پر ایک چٹ لگائیں، اور جو دوا آپ نے بنانی ہے اس کا نام لکھیں، اور جو پوٹینسی بنے گی اس پر اس کا نام لکھیں، اور یہ نہ خیال کریں کہ مجھے یاد ہی ہے بس میں ابھی 2-3 رکھتا ہوں پھر میں اس کو ٹھیک کر لوں گا۔ ہمیشہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے، اور دواؤں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوا شیشی میں منتقل کرنے سے پہلے شیشی کے اوپر اس دوا کا پورا نام صاف ستھرا لکھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بعض دفعہ چٹیں ملتی ہیں ایسی ہومیوپیتھوں سے جو
آپ چسپاں کر دیں اس کے اوپر سب کچھ لگا ہوتا ہے، لیکن شیشے پر چسپاں ہونے والی چیٹیں اور ہیں اور پلاسٹک پر چسپاں ہونے والی اور ہیں. اس لیے آپ کو پلاسٹک کے لیے پلاسٹک والی چیٹیں چاہیے. عام سریش کی جو چیٹیں ہیں وہ بعض دفعہ اکھڑ جاتی ہیں، تو ایسا آج کل مواد یہاں مادہ یہاں بہت مل جاتا ہے. انگلستان میں تو بہت سہولت ہے، پلاسٹک کے اوپر پلاسٹک سے چسپاں ہونے والی چیٹیں موجود ہوتی ہیں. وہ لگا دیں پہلے، اس کے اوپر لکھیں اور پوٹینسی کا نمبر، پھر خواہ قطرہ پہلے ڈالیں خواہ لکوڈ پہلے ڈال لیں. یہ اندازہ 100 قطرے. یہ دوائیں کون کون سی رکھی ہیں آپ نے؟ جلسیمیم ہے، انفلوئنزینم ہے، ایکونائٹ، آرسنک، بیسیلینم. یہ ایکونائٹ ایک قطرہ میری انگلی پہ پڑ گیا، ایک اس پہ. ڈونٹ مائنڈ، 2 قطرے بن جائیں تو بجائے اس کے کہ 1/100 ہو 1/50 ہو جائے گی، 3.5 پوٹینسی بن جائے گی، 30.5. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 30 35 40 جب 200 بھی اثر دکھاتی ہے، لاکھ بھی اثر دکھاتی ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے باریک فرقوں کو پیش نظر رکھ کے وہم نہیں کرنا چاہیے. ایک آدھ کم ایک آدھ زیادہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہیومن باڈی کے لیے تقریباً ایک ہی پیغام ہے اور پیغام ضرور مل جاتا ہے. تو یہ دوا تیار ہے ایکونائٹ. یوں کیا بس، اب یہ دوا تیار ہے. اب آپ کی اصل شیشی محفوظ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک اگر لجنا ہے مثلا، وہ اپنی ایک دوا بنا لیں، دوا خانہ. ہر ایک کو خریدنے کی ضرورت نہیں. جس نے دوا لینی ہے وہ اپنی اس میں سے شیشی لائے، مگر اس کو پتہ ہوگا بناتے کس طرح ہیں، غلط ہاتھوں میں نہ جائے وہاں، ورنہ وہ گڑبڑ کر دیں گے. تو وہ اپنی وہاں سے شیشی میں سے ایک قطرہ لے، اپنی شیشی بنائی اور چلی گئی. تو سب کو مفت دوائیں مل جائیں گی. اور خدام الحمدیہ یا جماعت کی طرف سے انتظام ہو سکتا ہے. ان مفت دواؤں کے نتیجے میں بے حد خرچ بچتے ہیں. روزمرہ اگر کسی کو خود طب یا کسی اور ذریعہ شفا کا علم نہ ہو تو بڑی مصیبت ہوتی ہے گھر میں. آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری اور بھاگو پریشانی. اور اس میں ہومیوپیتھک میں تو پھر آپ کو پوری طرح اعتماد ہوگا اور اللہ کے فضل سے کافی اثر کرتی ہے. اور ایک دوائی نے اگر اثر نہیں کیا، دوسری دے دی، تیسری دے دی. جب تک اثر نہ کرے تجربے کرتی رہیں، کوئی نہ کوئی تو کام آئے گی ضرور انشاءاللہ. تو خطرہ کوئی نہیں. اور فوری یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہ آیا تو گیا آدمی. عام طور پر بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے. کسی وقت آدھی رات کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے بچوں کو، اپنے آپ کو بھی، فوری طور پر اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ایسی مؤثر دوائیں ہیں اللہ کے فضل سے کہ دمے کے ایکسٹریم کیسز میں جہاں عموماً ہسپتال میں لے جانا پڑتا ہے، یا بعض دفعہ آج کل یہ چھینکوں کی بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کو ہے فیور کہتے ہیں، اور بھی 2-3 نام ہیں اس کے. ہے فیور کے علاوہ یاد ہیں آپ کو؟ ہاں. تو ایسی ان میں بھی بہت اچھی دوائیں ملتی ہیں. جو مختلف فوری دواؤں کی ضرورت پیش آتی ہے ان میں زیادہ تر دمہ ہے اور اسہال، پیچش، پیٹ کی درد اور قے اور اچانک بخار ہو جانا، چوٹیں مختلف قسم کی. یہ تو ایسی دوائیں ہیں جو ہر حالت میں ساتھ رہنی چاہیے.
اور ایلوپیتھک دوائیں اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو اچھا خاصا بوجھ اٹھا کر پھرنا پڑے گا، لیکن اور پھر وہ بھی جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہو تو مشکل پیش آ جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کی اگر آپ لیکوڈ لے جائیں مثلا، اور یہ یقین ہو کہ وہ گرے گی نہیں، تو اس صورت میں ایک قطرے سے آپ 100 قطرے بنائیں اور پھر اس سے ایک قطرہ لے کے بنائیں تو 10,000 قطرے بن جائیں گے اس ایک قطرے سے، اور اس کو آپ پانی میں حل کر کے پورے قافلے کو، آپ قافلہ کیا سینکڑوں آدمیوں کو وہی دوا دے سکتے ہیں۔ جی اب سوال جو ہیں وہ بعد میں کرنے ہیں، غالباً آپ ہی نے شکایت کی تھی، اس لیے اپنی شکایت پہ قائم رہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بیچ میں جو سوال ہوتے ہیں اس سے ڈیک ٹوٹ جاتی ہے، اور اس لیے اس کو سختی سے منع کیا جائے۔ اور اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ شری بیگم یہ تمہارے میں ہیں، تمہارے سامنے احتجاج کیا تھا نا انہوں نے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو دوا بنانے کا طریقہ ایک تو یہ ہے نا، لیکوڈ کر دیا، پھر اس کو گولیوں میں کس طرح بنانا ہے۔ کہاں گیا ہے میرا کنائٹ؟ یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ گولیوں میں پہلے سے ڈال کے رکھی ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی گولیاں، یہ گولیاں ہیں، یہ غالباً 20 نمبر کی ہیں۔ جتنی چھوٹا نمبر ہو اتنی گولیاں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں شاید، یا جو بھی صورت ہو، مجھے اب یاد نہیں رہا پورا۔ بعض گولیاں بہت باریک آتی ہیں، یہاں عموماً نیلسن والے بہت باریک گولیاں دیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا موٹی گولیاں ہوں یا چھوٹی گولیاں ہوں۔ اگر سفر میں جانا ہو تو چھوٹی بہتر رہتی ہیں کہ ان کی ڈسپنسیشن آسان ہے۔ تھوڑی سی چند گولیاں بھی دے دیں تو بہت سارے مریض اس میں بھگت سکتے ہیں، اس لیے عام طور پر ہم یہ استعمال کرتے ہیں سائز گولیوں کا۔ یہ اب اس کو دوا بنانا ہو، یہ دوا یوں بنے گی۔ دوا مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ نہیں، دوائی کی وجہ سے ہم اسے مؤنث استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ اصل آپ ڈکشنری دیکھیں، دوا تو مؤنث ہی ہے نا۔ درد کیا ہے؟ مؤنث کے مذکر؟ درد، سر درد ہو گئی ہے بھی کہتے ہیں، درد بڑھتا گیا، یہ کہاں سے شعر آپ نے لیا ہے؟ میں نے تو نہیں کبھی سنا۔ درد بڑھتا گیا یوں جو ہے، کیا مرض نہیں، پھر وہاں اس کو مرض کر دیا، درد کو درد کر دیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض نہیں ہے لفظ، مرض، اور درد نہیں ہے بلکہ درد ہے، تو درد کی مثال میں آپ نے مرض کی مثال دے دی ہے، ملتی جلتی باتیں ہیں۔ عام طور پر درد مذکر استعمال ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں اب مؤنث بھی استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ مجھے سخت درد ہو رہی ہے کہتے ہیں نا، بہت درد ہو، کہاں درد ہو رہی ہے بتاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یو پی ایس جو ہے وہ مذکر ہی استعمال کرتے ہیں اس کو، درد ہو رہا ہے۔ پائی نہیں، آپ نے بھی اچھا تماشا کیا، وہی تماشا کیا یہ والا، درد لا دوا پائی۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ دوا جو ہے وہ مؤنث ہے اور درد جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے عورتوں کے لیے کہ درد مذکر ہے اور دوا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ کیا؟ ہاں وہ علاج یہاں سے ہوتے ہیں۔
اور سردردی کیا ہے؟ مؤنث کے مذکر. اچھا یہ ہے دوا بنانے کا طریقہ. گولیوں میں ڈال دیا جائے. عام طور پر ہومیوپیتھ جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ان سب گولیوں کو پہلے کاغذ پہ ڈالو, اس پہ خشک کرو, اور پھر خشک کرنے کے بعد دوبارہ شیشوں میں ڈالو. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر نمی رہے تو ارد گرد کی چیزیں چوستی ہے, اور اس طرح اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. اگر ایسے توہمات میں پڑھیں تو جو اس کاغذ پہ ڈالتے ہیں اس پہ جتنی دوا اس میں ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ دوسری چیزیں موجود ہیں. آپ جھاڑ پونچھ کے صاف کر لیں, کاغذ کی اپنی کیمیائی مادے ہیں جن سے کاغذ بنا ہے, وہ اس کے اندر موجود رہتے ہیں. پھر ہوا میں سے گزرے گی, وہاں گرے گی, اور جب تک وہ خشک ہو اس وقت تک اور چیزیں گرد ورد اس پہ بیٹھتا رہے گا. اس لیے سارے وہم ہیں. میں تو عام طور پر اتنی بڑی شیشی میں 7 قطرے تقریباً ڈال دیا کرتا تھا. اس کو شیک کر لیا, ایک دفعہ بھیگ گئی تو تھوڑا سا بھیگی رہے تو حرج نہیں, بلکہ مریض کو زیادہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے دوائی مل رہی ہے, اور کچھ دیر کے بعد خشک ہو جاتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے. جو 6X والی دوائیں ہیں یہ ہیں وہ 6X 12X 3X بھی آتی ہیں. اس کا سسٹم یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ 1/10 حصہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. یہ جس کو ہم ہومیوپیتھ دوا کہتے ہیں وہ سی پوٹینسی میں عموماً رائج ہو گئی ہے. یعنی سی کا مطلب یہ ہے 100واں حصہ, اور ایکس کا مطلب ہے 10واں حصہ, اور ڈی بھی 10ویں حصے کو ہی کہتے ہیں. تو عموماً عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں چونکہ ہومیوپیتھ پوچھتے ہیں بعض دفعہ اسٹورز کہ ڈی چاہیے کہ سی چاہیے کہ ایکس چاہیے, تو جو نئے ہیں ان کو بہت کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. ہم جب نسخہ لکھ کے بھیجتے ہیں تو جرمنی وغیرہ سے کئی دفعہ سوال آیا ہے کہ یہاں ڈی کی ملی ہے, یہاں فلاں کی ملی ہے, کیا کریں. اس لیے اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں کہ ڈی سی ایکس وغیرہ کا فرق کیا ہے. یہ جو پرانا طریق ہے حروف میں اعداد کو لکھنے کا, یہ غالباً رومن ہے. یہ ڈی 10 کا نمائندہ ہے, سی 100 کا ہے, ایم 1000 کا ہے, اور ایل 40 کا ہوتا ہے شاید, 50 کا. اچھا ایل 50 کا, اور 20 کا کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا ہاں وہ تو خیر, مگر سنگل نمائندہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ہومیوپیتھی میں جو ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ڈی اور سی اور ایم عموماً دعائیں ان کے اندر ہی رکھی جاتی ہیں, اور جب ہم پوٹینسیوں کا نمبر بتاتے ہیں تو سی کو نہیں استعمال کرتے. یہ نہیں لکھتے کہ سی کے ذریعے 100 پوٹینسی ہے. سی صرف اس غرض سے استعمال ہو رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ 100 قطرے لیے تھے اور 1 قطرہ ڈالا تھا, یہ 1 پوٹینسی بنی ہے, سی نہیں بنی. پھر 100 لیں اور پھر 1 ڈالیں تو 2 پوٹینسی بنے گی. پھر 100 لیں اور پھر 1 قطرہ ڈالیں تو 3 پوٹینسی بنے گی. تو سی کا مطلب یہاں صرف یہ ہے کہ دوا بنانے کا طریق کیا تھا, کتنے قطروں میں 1 قطرہ ڈالا گیا تو دوا کا محلول بنا. اس طریق پر لفظ سی کو یاد رکھ لیں کہ یہ جب لکھا ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100 پوٹینسی ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 100 ہر دفعہ 1 پوٹینسی بنانے کے لیے 100 قطرے ڈال کر اس میں 1 قطرہ دوا کا ڈالا گیا. لیکن جب ہم سی ایم لکھتے ہیں تو وہاں مراد 1,00,000 طاقت ہے. اس لیے عموماً جب 1,00,000 طاقت میں دوائی دی جائے تو سی ایم لکھ دیتے ہیں. جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے سی ایم سے کیا مراد ہے. تو جب سی ایم اکٹھا لکھا ہو تو اس سے مراد 1,00,000 طاقت ہے. جب خالی ایم لکھا ہو تو اس سے مراد 1,000 کی طاقت ہے.
اور 200 کو عموماً 200 ہی لکھتے ہیں. لکھنے والے ایک رواج چل پڑا ہے, 1000 کو ایم لکھ دیتے ہیں, 1,00,000 کو سی ایم, اور بیچ کے جتنے نمبر ہیں ان کو اسی طرح لکھتے ہیں. یا بعض دفعہ یہ لکھ دیتے ہیں 1 ایم 10 ایم 10 ایم بھی لکھ دیتے ہیں. تو وہاں ایم پوٹینسی بنانے کے طریق کا مظہر نہیں بلکہ پوٹینسی کے عدد کا مظہر ہے. ایم کا مطلب ہے 1000 طاقت, سی ایم کا مطلب ہے 1,00,000 طاقت, 2 ایم کا مطلب ہے 2000 طاقت, 1 ایم 1000. اور جب سی خالی ہو تو خالی سی 100 کے لیے نہیں لکھا جاتا, کنفیوژن اس سے پیدا ہوتا ہے. سی کے ساتھ ہمیشہ ایم ملا کے لکھیں گے. یہاں یورپ میں جو مختلف دواخانے ہیں ان میں سی اور ڈی لکھنے کا رواج ہے, خصوصاً جرمنی میں. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ وہاں کے جو ہمارے ہومیوپیتھ ہیں وہ بار بار پھر خط لکھ کے مجھ سے وضاحتیں مانگتے ہیں, ان کو ایک دفعہ پتہ لگ گیا ہے. جرمن دواخانے جب کہتے ہیں سی میں چاہیے تو مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ 100 طاقت, ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ 100 طریقے دوا بنانے کے طریق کے لحاظ سے ہر ڈیلیوشن 100 حصہ ڈیلیوشن ہوئی ہے یا کم و بیش. اگر وہ پوچھتے ہیں تمہیں 100 چاہیے یا سی چاہیے یا ڈی چاہیے, ڈی کا مطلب ہے 10واں حصہ, اور عموماً وہ سی اور ڈی کے اندر ہی رہتے ہیں. اس لیے وہاں پہلے لکھا ہوگا ڈی, پھر 100 یا 200, سی 30 100 200. تو وہ سی اس جگہ جیسا کہ بیان کیا میں نے آپ کو دوائی بنانے کا طریق, اور ڈی بھی دوائی بنانے کا طریق ہے. ہومیوپیتھ میں ایک شاخ ہے جس کا نام بایو کیمسٹری ہے. اس شاخ میں بالعموم آغاز 10ویں حصے سے ہوتا ہے اور اسی کو اکثر جگہ اسٹک کرتے ہیں. اگر 100 میں چلا جائے دوا بنانے کا طریق تو اسی دوا کا نام ہومیوپیتھک دوا بن جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹکیا اگر کسی زہر کی لی ہے اس میں 10 ٹکیاں میٹھے کی ڈالیں, اسی سائز یا وزن کی. ان کو اچھی طرح پیستے رہیں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ وہ یکجان ہو گئی ہے اور اصل زہر کا ہر ذرہ اس کے ذرات میں برابر تقسیم ہو گیا ہے. اس کے بعد اس میں سے ایک ٹکیا اگر ٹکیا بنا لیں یا ایک حصہ لے لیں اور اس کو دوبارہ 10 حصے اور میٹھا ڈال کر پھر اسی طرح گھوٹیں اور پیستے رہیں تو اس سے 2x بن جائے گی. پہلی کا نام ہے 1x, دوسری کا نام ہے 2x. x کا مطلب ہی 10 ہے لیکن x استعمال ہوتا ہے بایوکیمک دواؤں کے طریق کے متعلق, اور ڈی عام طور پر ہومیوپیتھک طریق کی دواؤں پر استعمال ہوتا ہے. تو ٹکیوں والی دواؤں میں ہمیشہ آپ کو x ملے گا, 1x 2x 3x 6x, اور بعض دفعہ یہ 30x تک بھی چلی جاتی ہے. میں نے تو عام طور پر 6x ہی استعمال کی ہیں, زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آئی. 12x بھی ہو جاتی ہے. جب زیادہ اوپر جانا ہو تو میں اسی دوا کا ہومیوپیتھک طریق کا بنایا ہوا محلول استعمال کرتا ہوں بجائے اس کے کہ ایکسیز میں رہوں. لیکن بعض لوگوں کو جو بایو کیمسٹری کے جنون ہوتا ہے غیر معمولی, بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ہر مرض کا علاج بایو کیمسٹری سے ہو سکتی ہے. انہوں نے اس پہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. آج کل یہاں بوٹس وغیرہ میں بھی بایو کیمسٹری کی کتابیں ملنے لگ گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی. بایو کیمسٹری کا طریق, اس کا دوا بنانے کا طریق تو بتا چکا ہوں, باقی کچھ باتیں بایو کیمسٹری کے متعلق کہتا ہوں. بایو کیمسٹری کو 12 ٹیشو ریمیڈی بھی کہا جاتا ہے, اور 12 ٹیشو سے مراد وہ 12 نمکیات ہیں جو انسانی خون میں موجود ہیں, اور ان کے بغیر انسانی خون کا اور انسانی صحت کا توازن قائم نہیں ہو سکتا. ان کا ایک توازن اللہ تعالیٰ نے خون کے اندر قائم فرما دیا ہے. وہ توازن قائم رہنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے بیماریوں میں باوجود اس کے کہ مریض بہت
شدید بیمار ہو چکا ہو، الا ماشاء اللہ وہ توازن نہیں بگڑتا، اور چیزوں کے جسم کے حصوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے توازن کو قائم رکھا جاتا ہے۔ مثلا نمک اگر خون میں کم ہو رہا ہے تو جسم کے بعض حصوں سے وہ نمک واپس خون میں آ جائے گا۔ نیٹرم ہے یا کالی ہے، پوٹاش کم ہو رہی ہے تو وہ واپس آ جائے گی۔ ایسے موقع پر کمزوری بہت محسوس ہوگی اور کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ خون کا توازن بہرحال قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے ایسا قانون بنا رکھا ہے کہ خون کو زیادہ اہمیت ملتی ہے، بس جہاں سے کوئی نمک جسم کے حصے سے کم ہو جائے اور خون میں داخل ہو جائے تو وہ وہاں کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بایو کیمسٹ کا خیال یہ ہے کہ نمکیات کا توازن بگڑنے سے انسانی اعضاء بیماریوں کے مقابلے کے اہل نہیں رہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 12 نمکیات عطا فرمائی ہیں اور خون کے لیے وہ کافی ہیں، اس لیے ہمارے لیے بہت کافی ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہر بیماری کا علاج کریں۔ لیکن ان 12 نمکیات کے علاوہ بھی خون میں بہت سی چیزیں ہیں، اور جگر بھی بہت شمار دوائیاں بنا رہا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلا انسولین تو ان 12 میں شامل نہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ انسولین کا نہ ہونا بھی انہی کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ 12 نمکیات جسم میں اپنا توازن برابر رکھیں تو انسانی اعضاء، ہر قسم کے اعضاء کی صحت کی ضمانت ہے۔ اگر ان میں توازن بگڑے تو پھر خرابی ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عام بیماریوں میں دیکھا جائے ان کا توازن نہیں بگڑتا۔ جب توازن بگڑے تو عموماً موت کا اعلان ہوتا ہے، اور جب مریض اپنے مرض الموت میں مبتلا ہو کے موت کے قریب پہنچتا ہے پھر یہ نظام بگڑ جاتا ہے، پھر ڈاکٹر جو مرضی کر لیں پھر خون کے توازن کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور پھر کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ اس لیے وہ ان کی بات میں کچھ وزن ضرور ہے، لیکن یہ دعویٰ کر لینا کہ اس کے سوا کوئی دوائیں نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے، اور بہت ہی بڑی مصیبت گلے سہرنے والی بات ہے کہ ان 12 کے اندر ہی رہنا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ دوسری دوائیں بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں، ہر بیماری کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوائیں موجود ہیں۔ اس لیے روزمرہ کے لیے ان دواؤں کا استعمال کرنا کوئی حرج نہیں، اور سفر میں عموماً فائدہ دیتی ہیں۔ لیکن اب کسی کو چوٹ لگی ہے مثلاً تو وہ ڈھونڈتا رہے 12 ٹیسو میں سے کون سی چیز ہے جو چوٹ کے لیے مفید ہوگی، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ فیرم فاس ہوگی کہ جو ابتدائی طور پر ایکونائٹ کا بدل سمجھا جاتا ہے، جس طرح ایکونائٹ ہے نا ہر بیماری کے آغاز میں دے دو، فیرم فاس بھی ہر بیماری کے آغاز میں دے دیتے ہیں، مگر ہاں نہیں، اس کو 12 ٹیسو ریمیڈی کہا جاتا ہے۔ سالٹ نہیں، 12 سالٹس، جب سالٹس کہیں گے 12 سالٹس کہیں گے، مگر ہومیوپیتھی میں جو اصطلاح ہے وہ ہے یا بایو کیمسٹری یا 12 ٹیسو، اس کو ٹیسو ہی کہتے ہیں، تو اس لیے میں اس ٹیسو استعمال کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک زبردستی کی پابندی اپنے اوپر عائد کرنے والی بات ہے جو بڑی مصیبت ڈال دیتی ہے، اس لیے کھلا ذہن رکھ کر چلنا چاہیے، جہاں سے شفا مل جائے۔ 12 کے اندر رہنا ضروری نہیں ہے، مگر اگر ان سے کوئی چیز ایسی، یعنی ان میں سے کوئی ایسی چیز ہو جو کسی معین بیماری میں اچھا اثر دکھاتی ہے تو ضرور استعمال کریں۔ جس طرح میں نے ذیابیطس کے لیے آپ کو بتایا تھا، وہ یہ 12 ٹیسو کے اندر ہی ہے، یعنی 12 نمکیات کے اندر رہتے ہوئے ذیابیطس کا ایک اچھا علاج ممکن ہے، مگر بعض دفعہ بالکل کوئی اثر نہیں دکھاتی یہ دوا۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الکیریا فاس، کالی فاس، نیٹرم فاس، یہ 3 دوائیں 6x میں، اور نیٹرم سلف اگر 200 میں دے دی جائے تو وہ بھی اسی اچھا اثر دکھاتی ہے، لیکن بعض ہومیوپیتھ اس کو بھی 6x میں استعمال کرتے ہیں۔
تو یہ چاروں 6X میں استعمال کی جائیں، کیلکیریا فاس، کالی فاس، نیٹرم فاس اور نیٹرم سلف. تو کہتے ہیں کہ اس میں ذابیطس کے جو محرکات ہیں یا موجبات ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں دوائیں، اور ان کے جو بعض نتائج ہیں بعض بیماریوں کے ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اس پہلو سے انہوں نے عموماً تقسیم کی ہوئی ہے. کہتے ہیں نیٹرم سلف کا تعلق لیور سے بہت ہے، اور جگر کی اصلاح ہو اگر تو پینکریاز کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور پینکریاز کی صحت جگر پر منحصر ہے. اس لیے چونکہ نیٹرم سلف کا تعلق جگر سے ہے، اس لیے مستقل بنیادی علاج کے طور پر نیٹرم سلف اس میں شامل کی گئی ہے. خون میں اگر شوگر زیادہ ہو تو اس کا نیٹرم فاس سے تعلق ہے. اس لیے بلڈ شوگر کے لیے پہلی دوا جو اس کے بایو کیمسٹ کے ذہن میں آئے گی وہ نیٹرم فاس ہے، سوڈیم فاسفیٹ. تو یہ دوا دینے سے کہتے ہیں خون کی شوگر کافی گر جاتی ہے. کیلکیریا فاس معدے کے علاج کے لیے، جس کا پھر اس سے آگے تعلق ہے، اور عمومی انتڑیوں کے علاج کے لیے مفید ہے. اس کا آنکھوں پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن مثلاً خاص طور پر جب گلوکوما ہو، جس کو کالا موتیا کہتے ہیں، تو بالعموم جلسیمیم 200 کے علاوہ کیلکیریا فاس بہت مفید ہوتی ہے اس میں. تو متفرق اثرات اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، یہ تجربے سے ان کے علم میں آئے ہیں. لیکن کیلکیریا فاس بھی شوگر کی دواؤں میں شامل ہے. اور آخری ہے کالی فاس. کالی فاس تو عام اعصابی طاقت کے لیے بہترین دوا ہے. اس کو تو آپ روزمرہ کے طور پر ایک قسم کی وٹامن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کو بات بھول جائے، اعصابی تھکاوٹ ہو، اس میں کالی فاس بہت مفید ہے. کالی فاس کے ساتھ اگر میک فاس ملا دی جائے تو اسپیزمز جو پیدا ہوتے ہیں، تناؤ اور کھچاؤ اور اس کے تشنجی کیفیات، جن کو سردی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرمی سے آرام آتا ہو، ان میں میگنیشیا فاس بہترین ہے. میگنیشیا فاس کے اسپیزم سردی سے بڑھتے ہیں اور گرمی سے ان کو آرام ملتا ہے. بیلاڈونا کے اسپیزم گرمی سے بھڑکتے ہیں اور سردی سے ان کو آرام ملتا ہے. کیوپرم کے اسپیزم گرمی سے بھڑکتے ہیں، سردی سے ان کو آرام ملتا ہے. اسپیزم سے مراد ہے یوں اچانک گول سرکولر فائبر ہو یا دوسرا، جب اچانک بند ہو جائے تو اس کو اسپیزم کہتے ہیں، اور اس سے جو شدید درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں یہ دوائیں مفید ہیں. مگر پھر بھی یاد رکھیں کہ صرف میک فاس کو لے کر اگر آپ اسپیزم دور کرنے کے لیے چلیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا ہوگا اور اکثر جگہ ناکامی ہوگی. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ یہ 12 ٹیشو ریمیڈی ہر بیماری میں مفید ہوگی غلط ہے. کیوپرم انتڑیوں کے اسپیزم کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر کیوپرم میں گرمی پائی جاتی ہے، بیلاڈونا میں گرمی پائی جاتی ہے. کیوپرم کے جو اسپیزم ہیں وہ بہت گہرے اور لمبا عرصہ تک رہنے والے ہیں. کیوپرم مرگی کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے. اگرچہ ہر کیس میں اثر نہیں دکھا سکتی، لیکن بہت سے کیسوں میں روزمرہ کے استعمال سے اس کو کافی ریلیف دیتی ہے. اور اس کا مطلب یہ آغاز ایسی مرگی کا عموماً بچپن میں انتڑیوں کی تکلیف سے ہوتا ہے. میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا ہے نظر دوڑا کے، کیوپرم ہر مرگی کا علاج دراصل نہیں ہے. بعض دفعہ بچے کو پیٹ میں انتڑیوں میں اسپیزم ہوا ہے اور پیٹ درد کا دورہ ہوا ہے، کولنج جس کو کہتے ہیں، تو ڈاکٹر کوئی ایسی دوا دے دے جو زبردستی اس کولنج کو کھول لے اور اس بیماری کا علاج نہ کرے جس کے نتیجے میں وہ کولنج پیدا ہوا. تو ایسا مرض بعض دفعہ
مستقل بیٹھ جاتا ہے انسان کے جسم میں. اور یہ ایسے مریض بعض جو شدید کولنج کے نتیجے میں بغیر بیماری کو شفا دیے آرام پا گئے ہوں، ان کو ہومیوپیتھ کا تجربہ یہ ہے کہ مرگی ہو جاتی ہے، اور اس مرگی کا کیوپرم سے تعلق ہے، اور کیوپرم گرم مزاج دوا ہے، اس لیے کیوپرم والا اسپیزم جو ہے وہ میکفاس سے حل نہیں ہوگا. تو اس طرح ریلیشن شپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا. یعنی کیوپرم پہ ابھی ہم نہیں آئے، مگر ضمن تھوڑی سی بات کیوپرم کی بھی کر دی. اب میں آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں آغاز کی طرف، جہاں سے ہم نے دوائیوں کا ذکر شروع کیا تھا، تاکہ ان کی موٹی موٹی علامتیں جو آپ کے دماغ پر نقش ہوئی تھیں وہ نقش تازہ ہو جائیں، اور ایک دوا کا دوسری دوا سے فرق واضح ہوتا جائے. کیونکہ اب جتنا آپ آگے بڑھیں گے ایک ہی جیسی چیزیں بہت سی دواؤں میں دکھائی دیں گی، اور دماغ پر بہت بوجھ پڑ جائے گا کہ یاد آ رہا ہے بس یہ چیز یہاں بھی تھی، وہاں بھی تھی، وہاں بھی تھی، وہاں بھی تھی، تو میں کہاں پہنچوں، کس کو پکڑوں. یہ جو مصیبت ہے یہ ابتدا میں ہر ہومیوپیتھ کے حصے پر آتی ہے اور بڑی مشکل پیدا کرتی ہے. اس لیے میں ان مشکلات سے گزرنے کے بعد جو تجربے حاصل کر چکا ہوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں اتنی مصیبتوں میں پڑنے کی. اگر آپ شروع میں بعض احتیاطیں کریں تو یہ کام آسان ہو جائے گا. عام طور پر جو ملتی جلتی چیزیں ہیں وہ امراض ہیں، ہر دوسری علامت نہیں ہے. مثلا ذیابیطس کے لیے آپ دوائیں اٹھائیں گے تو 50-60 کی لسٹ ملے گی. اس میں آپ ذیابیطس کے نام سے اگر یاد رکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ او یہ فلاں میں بھی تھی ذیابیطس، فلاں میں بھی تھی، فلاں میں بھی تھی، میں کون سی دوا دوں. آپ کے لازم ہے کہ ہر دوا کا مزاج سمجھ کر ہر دفعہ جب وہی بیماریاں کسی اور جگہ پڑیں جو اس دوا میں بھی ملتی ہیں تو ذہن میں یہ سوال اٹھایا کریں کہ ان دونوں میں تفریق کیسے کروں گا، تفریق کیسے کروں گی. اور تفریق کا طریقہ ذہن نشین کر لیں تو پھر آپ کو اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی. مریض آیا ہے، آپ نے اس کی بیماری دیکھی، اس بیماری کی بہت سی دوائیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو تفریق کرنی آ جائے تو یعنی امتیاز کرنا ایک دوا کے مزاج کا دوسری دوا سے، تو پھر بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، اور شفا کا آپ کا انسیڈنس جس کو کہتے ہیں فیصد شفا عطا کرنے کا معیار خود سے کافی بڑھ جائے گا. ایکونائٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکونائٹ میں اچانک پن ہے اور شدت پائی جاتی ہے، زور پایا جاتا ہے. ایکونائٹ کی طرح بیلاڈونا میں بھی پایا جاتا ہے. بیلاڈونا کی مرضیں بھی اچانک آتی ہیں اور ان میں شدت پائی جاتی ہے، خون ایک جگہ دورہ کرتا ہے زور کے ساتھ. ایکونائٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے، مگر بڑا فرق یہ ہے کہ ایکونائٹ کا خوف بیلاڈونا میں نہیں پایا جاتا. اس میں ایک قسم کی بے حسی سی پائی جاتی ہے. تکلیف ہے، تکلیف کا احساس ہے صرف، لیکن یہ کہ میں مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا، یا کل کو میرا جنازہ نکلے گا تو کیا بنے گا، اس قسم کے وہم اور شدید خوف یہ ایکونائٹ میں ہیں. تو اب آپ کو تمیز پتہ لگ گئی. ایک آدمی کہتا ہے مجھے سر درد شروع ہوئی اچانک، یا اچانک چھاتی میں درد ہوئی ہے، یا بخار ہو گیا ہے، کسی کو انفیکشن ہو گئی ہے، اور اس طرف خون کا دباؤ غیر معمولی طور پر نظر آتا ہے. تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس سے ایک دو باتیں مریض سے کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خوفزدہ مریض ہے یا عام مریض ہے. اگر وہ عام ہے تو بیلاڈونا کام کرے گی، ایکونائٹ نہیں کرے گی. اور اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو اور کثرت سے دوائیں دینی ہوں تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا کا مکسچر بنا دیا جائے تو دوا خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے میں نے کام کرنا ہے کہ اس نے کام کرنا ہے. آپس کی باریاں تقسیم کر لیتے ہیں. جہاں بیلاڈونا کی بیماری ہوگی وہی کام کرے گی، ایکونائٹ کی خبر بھی نہیں ملے گی جسم کو. جہاں ایکونائٹ ہوگا وہاں بیلاڈونا خاموش ہو جائے گا. لیکن یہ ہر
دوا کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. بعض دواؤں میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے مزاج کا، یعنی ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ان کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے. مگر بعض ہیں جن میں ملانے میں حرج بھی کوئی نہیں. مثلا یہی ہے بیلاڈونا ایکونائٹ، اس کے ساتھ اگر آپ بعض صورتوں میں جلسیم بھی ملا دیں تو کوئی نقصان نہیں. اور بعض دفعہ میں نے آرسنک بھی ساتھ ملا کے دیکھا ہے، اس لیے کہ وبا ہے، اس میں کثرت سے لوگ مریض آ رہے ہیں، اب میں کہاں تفریق کرتا پھروں گا، اس لیے وہ چھٹا بنایا ہوا چھوٹا سا یہ دے دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک دوا مل جائے تو جیسا وہ فائدہ دیتی ہے ویسے چھٹا فائدہ نہیں دیتا. بعض دفعہ مجھے یہ بھی کرنا پڑا کہ 4-5 دوائیں اکٹھی بنا کے دی ہیں مریض کو، فائدہ نہیں ہوا، تو انہی میں سے ایک دوا چنی اور وہ اکیلی دی تو فائدہ ہو گیا. اسی لیے جو چوٹی کے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ الگ الگ ملا کر دوائیں دی جائیں، مگر اکثر ایسے نصیحت کرنے والے بالآخر مجبور ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ جمع کرنے پر. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہومیوپیتھ اگر پورے ہومیوپیتھی کے تقاضوں کو پورا کر کے علاج کرے گا تو وہ مشکل 10-12 مریض دن میں دیکھ سکے گا. اور چونکہ ہومیوپیتھی کی فیس بھی تھوڑی ہوتی ہے، اس زمانے میں وہ فاقہ کرنے والی بات ہے. اور پھر مریض اتنے ہیں جن کو وبائی مریض وغیرہ، وہ کیا کرے بیچارہ. تو اس لیے یہ رجحان شروع ہو چکا ہے. وہ لوگ جو پہلے اس کو سختی سے رد کرتے تھے ان میں بھی اب یہ رجحان بناتے ہیں. لیکن یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ اونچی پوٹینسی میں نہ بنائی جائے. راجہ صاحب کو اختلاف ہے مجھ سے، مجھے پتہ ہے، وہ تو سی ایم میں بھی بنا دیتے ہیں. اور ہمارے وقف جدید والے جو ہومیوپیتھ ہیں وہ بھی بڑا کھلا ہاتھ رکھتے ہیں اونچی طاقتوں میں، لیکن ان کے غلط استعمال سے بہت نقصان پہنچ جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایک مرض جو ہے وہ بہت لمبی چل جاتی ہے. اس لیے میں تو اکثر 30 تک ہی رہتا ہوں، یا کبھی 200 تک پہنچ گیا بعض صورتوں میں، زیادہ تر 30 میں، اور 1000 میں یا لاکھ وغیرہ میں جمع نہیں کرتا. ایسا مریض جس کے لیے آپ کو اونچی طاقت میں دوائی دینی ہو، وہ مریض روزمرہ کا مریض ہی نہیں ہے. ایسے مریض تو شاذ آپ کے سامنے آتے ہیں. اگر آپ ان کے لیے بھی وقت نہ دے سکیں اور پہچان نہ سکیں دوا کو، تو آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ اتنی اونچی طاقت کی دوا استعمال کریں. ایسی دوائیں بعض دفعہ بہت گہری مرضوں میں استعمال کرنی پڑتی ہیں جہاں موت کا خطرہ درپیش ہوتا ہے. وہاں چھٹے نہیں چلتے، وہاں اگر آپ کی دوا صحیح ہوئی تو کام کرے گی ورنہ نہیں کرے گی. اس لیے ایکونائٹ سے بات چلی تھی، میں دوبارہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں. اس کا نمایاں مزاج خوف کا ہے اور اچانک پن کا ہے، اور خشک سردی میں ایکونائٹ خوب پرورش پاتا ہے. اسی کا موسم ہے. جو امراض خشک سردی میں اچانک آئیں اور خوف ہو، وہاں آپ آنکھیں بند کر کے ایکونائٹ دیں، اور 2-3 خوراکوں میں ہی ایکونائٹ بہت نمایاں اثر دکھائے گی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، بعض مزمن بیماریوں میں بھی یہ اثر دکھاتی ہے. حالانکہ ہومیوپیتھ صرف آغاز کے لیے استعمال کرتے ہیں. آغاز کے لیے تو اتنا رواج ہے اس کا کہ بغیر دیکھے خوف ہے یا نہیں ہے، سردی تھی یا گرمی تھی، جو مریض آئے اس کو پہلے ایکونائٹ دے دیتے ہیں بعض ہومیوپیتھ. فائدہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ پھر بعد میں دوائی دیں گے. اس کا فائدہ ان کو یہ پہنچتا ہے کہ کچھ حصہ ضرور فائدہ اٹھا جاتا ہے. مریضوں کی ایک تعداد ہے جو فائدہ اٹھا جاتی ہے، اور اگر نہ فائدہ ہو تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. ایکونائٹ کھا کر کسی دوسری دوا کے لائق رہتا ہے مریض، یعنی ایکونائٹ کا ایسا اثر نہیں جو کسی دوسری دوا کو فائدے سے روک دے. تو اس لیے آغاز میں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہو تو بے شک کریں، لیکن اس کو مستقل روٹین بنانا اچھی بات نہیں. شروع میں نزلہ ہوتے ہی اگر ایکونائٹ دیا جائے تو آج کل نزلے کا بھی دور ہے، اس میں بعض دفعہ فائدہ پہنچتا ہے. لیکن
ایک اور بات یہ ہے کہ جو نزلہ موسمی نزلہ جس کو میں نے ابھی نام لیا تھا ہے فیور کہتے ہیں، اس کا عموماً ایکونائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکونائٹ کا مزاج آنی جانی ہے، اچانک نزلہ ہوا اور یا چھوڑ دیا یا کچھ دیر چمٹا رہا یہ اور بات ہے. یہ مزمن مرض نہیں ہے نزلہ، لیکن ہے فیور مزمن مرض ہے. علامتیں ایک جیسی ملتی جلتی ہیں. ہے فیور کو ہم کیوں ایک دائمی مرض کہتے ہیں اور عام نزلے کو کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام نزلہ مختلف قسم کے جراثیم کے نتیجے میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور دائمی کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا. ہر آدمی کیسا بھی صحت مند ہو، کسی بھی مزاج کا ہو، وہ نزلے کا شکار ہو سکتا ہے. دائمی تب ہوگا جب کسی مریض کا مزاج ایسا ہو کہ وہ دائمی نزلاتی بیماریوں کا مریض ہو. اس صورت میں ایکونائٹ یا ایسی کوئی دوا کام نہیں کرے گی، اس کے آغاز ہی میں دیں آپ، کیونکہ بیماری مستقل موجود ہے. اس کا ایک عارضی مظہر آج یا کل ظاہر ہوا ہے، اس میں ایکونائٹ کا کوئی کام نہیں ہے، نہ وہ فائدہ دے گی نہ اس طرف دماغ جانا چاہیے. اس میں مریض کا علاج ضروری ہے، اور جب تک مریض کا صحیح علاج نہ ہو اس کو ان چیزوں سے چھٹکارا نصیب نہیں ہو سکتا. ہے فیور میں عام طور پر پولن سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اب بہار کا موسم آ رہا ہے، اب اس میں ہے فیور خوب عام ہوگا. اس کی چھینکوں میں عام طور پر جو پہلے میں علاج کیا کرتا تھا نیٹرم میں 200 دیتا تھا، اور اگر اس کا فائدہ ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ سیباڈیلا 6 میں یا 30 میں. سیباڈیلا جب آپ پڑھیں گے کتاب میں تو وہاں لکھا ہوگا کہ یہ چھینکوں کی سردار دوا ہے، اور اکثر ہومیوپیتھ جب چھینک کا نام سنتے ہیں تو سیباڈیلا پہلے دماغ میں آتی ہے. لیکن ہے فیور میں نے اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے، بعض دفعہ فائدہ دیتی ہے، نہیں بھی دیتی، بلکہ اکثر نہیں دیتی. اس کی اپنی ایک خاص قسم کی علامتیں ہیں سیباڈیلا کی. ان علامتوں کے ساتھ اگر وہ علامتیں مریض میں ہوں گی تو سیباڈیلا فائدہ دے گی، ورنہ نہیں دے گی. اس لیے ہے فیور کے نام پر اس کو استعمال کریں گے تو اکثر آپ ناکام ہوں گے. یورپ میں جو ہے فیور چل رہا ہے اس میں ایک دوا ہے جو میں نے اکثر مفید دیکھی ہے، جو غالباً ہے فیور کے ساتھ بیان نہیں کی جاتی، وہ ہے لیکسس. یہ سانپ کے زہر سے تیار کردہ دوا ہے. لیکسس سے چھینکیں نہیں آتی ویسے، یعنی اگر کسی کو لیکسس سانپ نے کاٹا ہو تو اس میں مختلف علامتیں پیدا ہوتی ہیں. مثلا دل پر اس کے حملہ ہوتا ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے، اور نیند آتی ہے بہت گہری، اور ایک دفعہ نیند آ جائے تو پھر مریض گیا، پھر وہ سنبھالا نہیں جا سکتا. اس لیے کافی پلاتے ہیں اس کو بار بار کہ کسی طریقے سے یہ جاگا رہے. سانپ کے زہر 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو اعصاب پہ حملہ کرتے ہیں، اور ان میں چوٹی کا زہر ناجا ہے جو ان سب سانپوں کا سردار سمجھا جاتا ہے. ایک ہے جو خون پر حملہ کرتے ہیں، اور ان میں لیکسز، بوتھراپس وغیرہ اس قسم کی دوائیں ہیں. خون پر حملہ کرنے والے اس طرح حملہ کرتے ہیں جیسے آپ دودھ میں اگر کھٹاس ڈالیں تو دودھ پھٹ جاتا ہے. تو سانپ کے وہ زہر جو بہت ہی ہائیلی کنسنٹریٹڈ پروٹینز پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ جب خون میں داخل ہوں کسی کے تو اپنی ذات میں ویسے زہر نہیں ہیں. آپ وہ سانپ کا زہر پورا پی جائیں، اگر آپ کے منہ میں زخم نہیں ہے، انتڑیوں میں زخم نہیں ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سانپ کا زہر چوس جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر زخم ہو تو پھر خطرہ ہے. یہ ایسا ہی ہے، آپ کے اندر خون ہے اور خون تو زہر نہیں ہے، لیکن کسی اور کا ایک قطرہ داخل کریں گے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. سارا جسم بھڑک اٹھے گا اور اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوگا. یہ جو رد عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خون کی پاکیزگی اور اس کی حفاظت کے لیے اور نسلوں اور ان کے مزاجوں کی حفاظت کے لیے ایک نظام جاری فرمایا ہوا ہے.
اس لیے انسان کا خون بھی صرف یہ بحث نہیں ہے کہ انسانی خون ہے یا جانور کا خون ہے، انسان کا خون بھی انسان کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ بس اگر منہ سے آپ خون کسی کے اندر زخم میں تھوک دیں تو سانپ کا اثر کرے گا وہ، اس لیے سانپ بیچارہ تو ہی بدنام ہے، ہر آدمی کے خون میں یہ زہر موجود ہے۔ اب جو زہر خون پر حملہ کرتے ہیں وہ اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ اس کو دہی بنا دیتے ہیں، اس کا خون پھٹنے لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے جس طرح بجلی کا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر کہ سارا خون کرڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض زہر ایسے ہیں جو اس کا برعکس یہ اثر دکھاتے ہیں کہ خون میں جمنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناک اور ہر ایسی جگہ جہاں میوکس میمبرین اور جلدیں ملتی ہیں وہاں سے خون بہنے لگتا ہے، اس کو ناخنوں کے بیچ میں سے پوروں میں سے نکلتا ہے۔ اور بعض دفعہ خون اس وقت بھی بہتا ہے جب کہ جم رہا ہو، وہ اس طرح کہ جو پنک سا خون نکلے گا وہ نیم خون ہوتا ہے، ورنہ اندر لوتھڑے بن چکے ہوتے ہیں، وہ بھی بہہ جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر ان جوڑوں پر بھی حملہ کرتے ہیں جہاں دو جلدیں ملتی ہیں، ایک اندرونی جلد کہلاتی ہے، ایک بیرونی۔ اندرونی جلد کو میوکس میمبرین کہا جاتا ہے۔ اب ناک کے اندر ایک میمبرین ہے، ایک جلد، یہاں دونوں کا ایک کنارہ ہے باریک، ہونٹوں پر بھی آ کے ایک کنارہ ہے جہاں سے اندر اور باہر کا فرق ہوتا ہے۔ تو عموماً سانپوں کے حملے میں یہاں سے زہر جاری ہوتے ہیں، لیکن سانپ میں چھینکوں کا آپ ذکر نہیں پڑتے، لیکن اس میں ایک اور ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ مشابہ ہو جاتا ہے اس کمزوری کے، جس کو ہم الرجی ٹو پولن کہتے ہیں یا ہے فیور کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سانپ کے اندر موسمیت پائی جاتی ہے اور بعض موسموں میں سانپ کا زہر غیر معمولی اثر دکھاتا ہے، اور بعض دفعہ کسی کو سانپ کاٹا ہو تو جن موسموں سے اس زہر کا تعلق ہے ان موسموں میں وہ دوبارہ پھر جوش دکھاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر موسم میں وہ سانپ جہاں بھی ہو سانپ ضرور کاٹتا ہے۔ بعض سانپ ایسے ہیں جو اس لیے وہاں کاٹتے ہیں جا کر کہ اس موسم میں اس سانپ کی خاص بو پیدا ہو جاتی ہے، اور عموماً یہ کاٹنا اس لیے اس وقت ہوتا ہے جب کہ مادہ سانپ نے کسی کو کاٹا ہو، اور ہر بہار کے موسم میں یا جو اس کا کوئی خاص موسم ہے اس کے جسم سے کوئی غیر معمولی خوشبو نکلتی ہے جس کو انسان نہیں سمجھتا، دوسرے جانوروں کو نہیں پتہ لگتا، مگر سانپوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر ارد گرد سانپ ہو تو وہ جائے گا اور اس کو کاٹے گا، اور کہتے ہیں اکثر اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ سانپ کاٹنے کی نیت سے اس طرح حملہ نہیں کرتا کہ اس کو کاٹے غصے سے اور پھر اپنے سر کو دانتوں کو کھینچے زور سے۔ سانپ کے دانت یوں ہوتے ہیں، جب وہ یوں کاٹتا ہے تو کنڈی سی بن جاتی ہے اندر، اگر آپ اس کنڈی کو یوں واپس نکال دیں تو بہت کم زہر اس کے اندر داخل ہوگا۔ اگر آپ کھینچ کے نکالیں جیسا دانت ٹوٹ جائے تو اس کے دباؤ پڑتا ہے پیچھے تھیلیوں پر تو سارا زہر پنکچر ہو کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے ان کو سانپ ملائمت سے کاٹتا ہوگا، میرا یہ خیال ہے، یعنی اس طرح غصے کے ساتھ نہیں کاٹتا، اس لیے زہر پھینکتا ہی نہیں ہے اندر۔ یا دوسری بات یہ کہ الرجی کی ہے نا، سارا نظام ہی یہ سانپ کا زہر کا الرجک ہے، تو ان کو ایک دفعہ سانپ کاٹ چکا ہے، اس کے خلاف جسم رد عمل دکھا چکا ہے، اب وہ سانپ کاٹے بھی تو ان کو الرجی اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ تو یہ چونکہ موسمی ہے اور سانپ کا زہر کا گہرا تعلق ہی الرجی سے ہے، اس لیے اگر ہے فیور میں لیکسس کی 1000 خوراک آپ دے دیں رات کے وقت تو بعض دفعہ ایک ہی خوراک سے ہے فیور کی ٹینڈنسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جرمن ہومیوپیتھ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی خاص سسٹم ہے، وہ وزن بھی کرتے ہیں اس کا دوائی کا۔ میں نے تو کبھی پرواہ نہیں کی کہ ایک گولی منہ میں گئی ہے یا 10 یا 50،
لیکن شریف خالد صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک دفعہ کہ ان کو اس کی تکلیف تھی پرانی الرجی کی، کسی قسم کی دواؤں سے علاج آرام نہیں آیا، ہومیوپیتھ نے بھی زور مار لیا، ایک جرمن ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے لیکسس دی، مگر اس سے پہلے ان کا وزن پوچھا، عمر پوچھی اور کئی، پھر وہ تول کے دی، ایک چھٹانگ لیکسس یا آدھی چھٹانگ لیکسس، اور کہا کہ اکٹھی ایک دفعہ کھا جاؤ. کہتے ہیں وہ اس کے بعد آج تک پھر کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ایک بھی چھینک نہیں آئی پھر. یعنی اس بیماری کی چھینک ویسی تو آ جاتی ہوں گی ان کو، یعنی اگر وہ کالی مرچ سونگھ لیں تو چھینک تو آئے گی الرجی کی چھینک نہیں. میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا ہے کہ جب آپ ایسے تجربے دیکھیں تو ان پر غور کیا کریں، وجہ معلوم کریں. یعنی ایک ہومیوپیتھ جو ہے وہ بہت ہی سختی سے علامتیں تلاش کرے گا، جو چھینکوں کی علامت ہوئی تو چھینکیں دوں والی دوائی دوں گا، وہ سیبرڈیلا کے اوپر عمر گوا دے گا اور مریض ٹھیک نہیں ہوگا. تو مریض کی جو ظاہری علامتیں ہیں صرف ان کو ہی زیر غور نہیں لانا چاہیے، بلکہ اس کی بنیادی وجوہات دیکھیں. جس کا الرجی سے تعلق ہے کیوں ہے، وہ الرجی کسی خاص موسم میں آتی ہے. اگر وہ بہار کی الرجی ہے تو سانپ کا زہر بھی بہار میں ہی جوش دکھاتا ہے، اس لیے اس الرجی کی درستی میں سانپ کے زہر کو دخل ہو سکتا ہے. یہ کسی کو خیال آیا ہوگا تو اس نے تجربہ کیا اور یہ دریافت ہو گیا کہ اس کا اثر ہے. لیکن صرف ایک دوا نہیں ہے اثر کرتی، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں. بعض دفعہ نیٹرمیور جیسا کہ میں نے بتایا ہے، سوڈیم کلورائڈ جو ٹیبل سالٹ ہے وہ چھینکوں پہ بہت اچھا اثر دکھاتا ہے. اور نیٹرمیور اس کا اینٹیڈوٹ بھی ہے لیکسس کا. لیکسس ہومیوپیتھک میں دی جائے تو اس کا اینٹیڈوٹ بن جاتا ہے نیٹرمیور، اس لیے دونوں کو اکٹھا استعمال نہیں کرتے. باہر الرجی میں آپ کو بہت سی دوائیں ملیں گی. میں مثالیں اب چند دوائیں آپ کو لکھاتا ہوں، کیونکہ جرمنی سے مجھے ایک دوست نے خط لکھا تھا کہ باقی دوائیں ان کو بعد میں بتائیں، پہلے ہمیں اس کا بتا دیں ہے فیور کا نسخہ، کیونکہ آج کل بہت پھیلا ہوا ہے. تو نسخہ ایسا تو نہیں بتایا جا سکتا کہ سب پر اثر کرے. کچھ دوائیں بتاتا ہوں، ان کا معمولی تعارف کرا دیتا ہوں. ایلیم سیپا ایک دوا ہے جسے ہم پیاز کہتے ہیں. ایلیم سیپا میں بھی بہت چھینکیں آتی ہیں. عورتیں جو پیاز کاٹتی ہیں ان کو پتہ ہے کتنی چھینکیں آتی ہیں، اور لنگر خانوں میں ہم نے دیکھا ہے پانی کے اندر ڈبو کر پیاز کاٹتے ہیں مزدور، اس سے پھر ان کو چھینکیں نہیں آتی، وہ ہوا میں اس کی گیس نہیں اٹھتی. چھینکوں سب واقف ہیں چھینکیں آتی ہیں، مگر اس کی چھینکیں آنکھوں میں سرخی نہیں پیدا کرتی. جب ہومیوپیتھک میں ہم نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے اس کو تو پتہ چلا کہ یہ اندر خراش کرتی ہے. یہ بیماری جو پیاز کے زہر سے ملتی ہے، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں. چھینکیں آئیں گی لیکن خراش پیدا ہوگی گلے کے اندر اور لنگز میں. بعض دفعہ وہ اس سے ٹونسلز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مگر آنکھیں صاف رہتی ہیں. پانی نکلتا ہے، آنکھیں پھر بھی صاف رہتی ہیں. زیادہ سے زیادہ پیازی رنگ ہو جائے گا. لیکن ایک اور دوا ہے یوفریزیا، وہ بھی چھینکوں کی چوٹی کی دواؤں میں داخل ہے، اور نزلے کے علاج میں عموماً ہومیوپیتھ اس کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کی علامت یہ ہے کہ آنکھوں میں وہ سرخی پیدا کرے گی اور گلے میں خراش نہیں کرتی اتنا. یعنی یہ آنکھوں کے لیے ظالم اور گلے کے لیے نسبتاً مہربان. ایلیم سیپا اس کے برعکس چیز ہے. تو ان دونوں کو بھی پیش نظر رکھ لیں. آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس میں اگر ایسی چھینکیں ہیں جن میں آنکھوں میں سرخی اور جوش اور تکلیف ہے تو اس میں تو پھر آپ کو یوفریزیا ذہن میں آنی چاہیے. عام طور پر بالعموم لیکسس سے میں نے ذکر کیا ہے 1000 میں اگر آپ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے کیسز میں نمایاں فائدہ ہوگا. دوسری خوراک فوراً نہیں دینی چاہیے. میں تو عموماً 1 ہفتہ انتظار کے بعد دیتا ہوں. لیکن اگر یعنی بیماری ٹھیک ہو کر دوبارہ پھر سر اٹھانے لگے،
پھر اس وقت ایک خوراک دے دی جا سکتی ہے. اور اب ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے ابھی، 1 منٹ. اب وقت ہو گیا ہے. آج تو وقت بڑی جلدی گزر گیا ہے. کتنے منٹ رہتے ہیں؟ پورا ہو گیا. تو 5-10 منٹ سوالوں کے نہیں دیں گے آپ؟ اچھا دے دیں. آپ شروع کریں. آپ نے کیا سوال کرنا تھا؟ جو آپ نے یہ پوٹینسی تیار کی تھی اس میں الکوہل میں، تو اس کو جو آپ نے پوٹینسی تیار کی ہے اس کو پھر گولی میں مکس کر سکتے ہیں یا کیا جو پوٹینسی آپ نے تیار کی ہے؟ ہاں یہ دیکھیں وہ بنا کے آپ کو دکھائی بھی تھی گولیوں میں. یہ آپ نے ڈالی نہیں تھی تو میں نے اس لیے ڈال دی تھی. نہیں وہ بناتے وقت اس میں ڈالی تھی، وہ بناتے وقت نہیں ڈالی تھی. ہاں تو پھر ڈال دیتے ہیں. اچھا وہی یہ پوچھنا تھا. ارادے سے نہیں ہومیوپیتھی بن جاتا. ڈالنا ضروری ہے. ہاں جی اس کو پھر گولی میں ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ڈال تھوڑا سی پڑ کے کافی ہے. اچھا بہت پوٹینسی تیار ہوئی. ایک دفعہ نمی گولیوں کو پہنچ گئی تو وہ دوا بن گئی. ٹھیک ہے جی. پھر وہ بنی رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہی آپ نے پوچھنا تھا؟ یہ پوچھنا تھا. آپ کے پاس ہے کون 30 میں؟ جی ہے جی. اچھا پھر آپ کو ضرورت نہیں. کس کو ضرورت ہے؟ اور ایکونیٹ 30 چاہیے؟ لے لیں. آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا صدر صاحبہ نے. لے لیں. پھینک دوں؟ ایک اور چیز آپ نے کہی تھی کہ ایکونائٹ زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کیا میں نے کب کہا تھا؟ زیادہ نہیں استعمال کرنی چاہیے آپ نے یہ کہا تھا. نہیں پہلے ایک لیکچر میں کہا تھا. بالکل نہیں کہا میں نے. شکر ہے آپ میرے ترجمے نہیں کرتے ورنہ کچھ کو کچھ پیغام پہنچا دینا تھا. میں نے کہا تھا کہ روزمرہ کے تو آنکھیں بند کر کے نہ کیا کریں. اچھا ایسے ہومیوپیتھ نہ بنے جو ہر بیماری کے شروع میں ایکونائٹ ضرور دے دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ایکونائٹ کی علامتیں ہوں تو پھر یہ کام کرے گی. اور اگر ابتدا میں کچھ کام کرتی بھی ہے تو اصل دوا سے آپ کو غافل کر دیتی ہے. پھر آپ آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ روٹین کے طور پر استعمال نہ کیا کریں. ان بیماریوں میں جن میں اس کی علامتیں ملتی ہیں ان میں آغاز میں دیں گے تو بہت فائدہ دے گی. آغاز کی جو دوائیں ہیں ان میں ایک اور دوا ہے جو اس سے بھی پہلے کام آتی ہے. وہ اگر شروع میں دے دی جائے تو اس کی کوئی علامتیں نہیں ہیں مگر وہ ہر بیماری سے کچھ تعلق رکھتی ہے. وہ کافور ہے. کافور کی جو ہومیوپیتھک پوٹینسی ہے یہ خصوصیت سے اس لیے ساتھ رہنی ضروری ہے کہ ہیضے کا بہترین علاج ہے اور بہت سے زہروں کا اینٹیڈوٹ ہے. اور اگر ہلکی سی سردی کا احساس جو کمزوری سی بن جاتا ہے انسان کے اندر اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ سردی عام نہیں یہ ایک بیماری بننے والی ہے، اس وقت اگر آپ کافور کھا لیں ہومیوپیتھک پوٹینسی میں تو اچانک جسم کو وہ گرم کر دے گا اور پھر وہ بیماری ٹل جائے گی. اور مگر اس کی بو سے باقی دواؤں کو بچانا چاہیے کیونکہ اگر کافور کی بو ہو تو دواؤں کو خراب کر دیتا ہے. یہ جو چھینکوں کے لیے ایک بعض کا صبح آتی ہے، بعض کا دوپہر کو شروع ہوتی ہے، بعض کا رات کو، اس کے لیے کوئی ایسا ہے؟ یہ مختلف اوقات ہیں جی. جب آپ کو ان سب دواؤں کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا اس وقت پھر میں بتاؤں گا نا ٹائم ہوتا ہے کہ آرسنک کا کون سا وقت ہے. وہ دن کو 12 بجے کے قریب 12-1 بجے، رات کو بھی 12-1 بجے. نیٹرمیور صبح شروع ہوتی ہے اور دن بھر اس کا اثر دکھاتی ہے، رات کو اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے. تو ہر دوا کا اپنا ایک وقت اور اپنا خاص وقت سے گہرا تعلق ہے مگر وہ بحث اٹھے گی ہر دوا کے ساتھ ساتھ. ایک منٹ ادھر سے آپ کا سوال تھا. ہاں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ فیور کا ایک تو چھینکوں سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صرف آنکھوں سے پانی اور ناک سے پانی بہتا ہے. ہاں مگر آنکھوں سے پانی وہ اگر تو سوزش پیدا کرنے والا ہے تو پھر یوفریزیا ٹرائی کریں. اور اگر وہ بغیر سوزش کے ہے اور گلے میں سوزش ہے تو پھر ایلیم سیپا یعنی پیاز سے بنی ہوئی دوا. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اور بھی بہت سی دوائیں مگر یہ استعمال کی جا سکتی ہیں شروع میں. آئیے فرمائیے.
السلام علیکم حضور. جو نسخہ تیار ہو چکا ہے گولیوں کی صورت میں, اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے؟ وہ میں بتا دیا آپ کو کہ 100 سال بھی رہ سکتا ہے. ہاں 100 سال ہو گیا. جو گولیوں کی صورت میں اس کا ہی بتا رہا تھا گولیوں والا. گولیاں ایک دفعہ بن جائیں, کوئی بھی چیز ہومیوپیتھک پوٹینسی میں تبدیل ہو جائے تو وہ پھر ٹھیک اسی طرح رہتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, سوائے اس کے کہ کوئی بیچ میں اور چیزیں ڈال دی جائیں. اپنی شیشے میں محفوظ پڑی ہوئی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے, میں نے جب شروع میں ہومیوپیتھک کا آغاز کیا تھا تو 10-15 سال بعد تک بھی پرانی دوائیں جو بنائیں اور استعمال نہیں کیں, ضرورت بہت کم آتی ہے بعض دفعہ, تو جب ان کی ضرورت پیش آئی وہ دوائیں وہی دوائیں دیں, فرق پڑتا تھا اس کا اللہ کے فضل سے. سوائے اس کے کہ میں بعض دفعہ صحیح مرض کی تشخیص نہیں کر سکا, مگر دواؤں کا قصور نہیں نکلا. تو دوائیں کام کرتی ہیں, مگر جو غیر ذمہ دار ہومیوپیتھ سٹورز ہیں ان پر اعتبار نہیں, کیونکہ بعض دفعہ وہ چٹے نہیں لگاتے وقت کے اوپر, کسی پر کچھ لگا دیا, کہیں وہ بدبودار جگہ میں یا کمفر پاس کھولا ہوا ہے اس کے ساتھ دوائیں کھول دی ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. پہلی دوا آپ اچھی لیں, مہنگی لینی پڑے. اور جہاں تک سستی دواؤں کا تعلق ہے, اچھی اور سستی, تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ انگلستان کی بنی ہوئی دوائیں پاکستان سے منگوائیں, اور جرمنی کی بنی ہوئی دوائیں بھی پاکستان سے منگوائیں. امریکہ کے بھی غالباً یہی فارمولہ ہے, کیونکہ ان ملکوں نے ہیلتھ کے نام پر ان دواؤں پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں کہ اگر دوا کی قیمت 1 پیسہ ہے تو یہ وصول 100 پیسے کرتے ہیں. اور جب یہ دوائیں یہی کارخانے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان پر لوکل ٹیکسز نہیں لگے ہوتے, اس لیے بہت سستی ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ جتنا مرضی منافع پاکستان میں ڈال لیں, اس کے بعد باوجود جو انگلستان کی بنی ہوئی دوا ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ سستی ہے اور یہاں بہت مہنگی. اس لیے ہماری دوائیں اکثر باہر سے آتی ہیں. جی ہاں 4 پاؤنڈ کی دیتے ہیں. اچھا, اور وہاں کتنے کی ملتی ہے؟ کوئی 40 روپے کی آتی ہے. یہ ہاں, کتنا فرق پڑا؟ 4 پاؤنڈ کا ہوا 8 گنا, 7-8 گنا. اس میں سارے ان کی وہ فیسیں جو خرچ ہیں پہنچانے کے وہ بھی شامل ہیں, پھر ڈیوٹی وغیرہ اگر کوئی ہو تو پھر منافع اپنے, اس کے باوجود دیکھیں کتنا فرق ہے. جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ کھانے کی چیزوں کا ہوتا ہے. اب اس پہ اگر بات کیا کریں نا آپ لوگ تو ریکارڈ بھی ہو جائے گی آواز. یہاں آ جائیں. حضور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ایک سہیلی ہے, اس نے ہومیوپیتھک دوائی لی تو اس کے بچے کو انہوں نے کہا کہ گوشت نہ کھائے, مچھی نہ کھائے اس کے ساتھ کھانے کے, تو اس کا افیکٹ ہے؟ وہ پنجابی تھا وہ ہومیوپیتھ جیسے اس نے مجھے بتایا نا, وہ پنجابی بولتی ہے تو اس نے مجھے بتایا. مچھلی کو مچھی کہا اس نے. یہ بعض ہومیوپیتھ کرتے ہیں اس طرح, میں نے کبھی نہیں کیا اور مجھے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کیونکہ اس نے مجھ سے اپنے گھر میں بھی دیتے ہیں, کبھی بھی کھانے پینے کا کوئی پرہیز, یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, کبھی بھی نہیں کیا. بلکہ ایک دفعہ بھائی مبارک نے مجھے وہاں بنگلہ دیش میں, میرے بڑے بھائی ہیں بھائی مبارک جو وکیل اعلیٰ ہوا کرتے تھے تحریک جدید کے, وہاں مذاق میں مجھے کہا تمہیں پیچش ہو گئی ہے, رات دعوت ہے, اس لیے مجھ سے دوائی لے لو پیچش کی اور چھوڑو ہومیوپیتھی, ورنہ تو دعوت جائے گی, اب بڑی زبردست دعوت ہو رہی ہے. وہ مذاق پہ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایلوپیتھک دوائی نہیں کھانی, ہومیوپیتھک کھاؤں گا, اور آپ کے سامنے مرچیں بھی کھاؤں گا اور مانگ کے اور بھی لوں گا مرچیں. اور مجھے اس لیے میں نے تحدید سے کہا, یہ نہیں کہ تعصب سے کہا تھا, کہ مجھے تجربہ تھا اس پیچش کا. براؤنیا 200 میں کھا لیتا تھا تو فوراً آرام آتا تھا, ابھی بھی آتا ہے, ان علامتوں میں ضرور آتا ہے. پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوائیں درست ہیں اور ہومیوپیتھی بھی درست ہے. میں نے 2 خوراکیں براؤنیا کی کھائیں اور رات دعوت میں گئے اور باقاعدہ ان کے سامنے دکھا کر مرچیں کھائیں, مرچیں مانگ کے کھائیں, کوئی تکلیف نہیں ہوئی.
بلکہ میرے یہاں جو مہمان آتے ہیں بعض انگریز یا یورپین، کئی دفعہ ان کو شوق ہوتا ہے مرچیں کھا جانے کا، سمجھائیں بھی کہ بھی زیادہ ہیں کباب یہ نہ کھائیں، کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں ان کو برانیاں منگوا کے دیتا ہوں، اور پریونٹو کے طور پہ بھی کام کرتی ہے۔ 1-2 خوراکیں برانیوں کی کھا لیں تو صبح کی تکلیف سے بچ جاتے ہیں۔ تو دوائیں بہت گہرا اثر کرتی ہیں، اور جب صحیح استعمال ہوں تو ضرور اثر کرتی ہیں۔ نہیں، کھانے سے اتنا بھی بے تعلق نہ ہو کہ آپ کا اگر علاج درست نہ ہو اور آپ نے مرچیں شروع کر دی خام خواہ، اور ہو سکتا ہے برانیاں اس بیماری کا علاج ہی نہ ہو تو مصیبت پڑے گی۔ اس لیے جو نارمل پرہیز ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں مریضوں کو، فارمولہ یہ ہے تمہارے لیے کہ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ نہ کھاؤ، مگر یہ کہ گوشت نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، یہ میں نہیں کہا کرتا۔ بعض مریض ہیں ان کو ویسی بعض چیزیں تکلیف دیتی ہیں، مثلا مجھے مسور کی دال تکلیف دیتی ہے، میں چنا کھا لیتا ہوں، ماش کھا لیتا ہوں، ہر چیز دوسری چیز، مسور کی دال مجھے تکلیف دیتی ہے، تو اب یہ کسی وقت بچپن میں الرجی ہو گئی اس سے، تو یہ نہیں میں کہتا کہ مسور کی بھی ضرور کھاؤں میں، مراد یہ ہے کہ عام حالات میں جو دوا آپ کو جو غذا تکلیف دیتی ہے وہ نہ کھایا کریں، جو نہیں دیتی وہ بیماری میں بھی بے شک کھایا کریں، یہ مراد ہے صرف۔ فرمائیے۔ ایک منٹ۔ حضور، یہ ہومیوپیتھک کی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوائی دیتے وقت شکر اور قد اور یہ اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ مثلا بعض جگہ کہ لمبے قد کا اور پتلا جسم میں یہ دوائی دینی چاہیے، اور نیلی آنکھیں اور فیئر رنگ جو ہے اس میں یہ، وہ آپ کو میں سمجھا دوں گا جب ان کی باری آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ بتاؤں گا، ہاں۔ ایک منٹ۔ کھانے سے فوراً پہلے یا فوراً بعد نہیں کھانی چاہیے، یہ میرا تجربہ ہے کہ وہ اتنا اچھا اثر نہیں دکھاتی۔ سب سے اچھا اثر ہومیوپیتھی خالی پیٹ دکھاتی ہے، اس لیے میں عموماً 2 کھانوں کے درمیان کہا کرتا ہوں کھانے کے لیے، اور یا صبح نہار منہ یا کھانے کے گھنٹہ 1.5 کے بعد، تو اس وقت دراصل کھانے کے فوراً بعد جو خون کی توجہ ہے وہ معدے کی طرف ہو جاتی ہے، اور ہومیوپیتھ کسی طرح خون کی توجہ کسی اور طرف مبذول کرنا چاہتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے ان 2 طبی رجحانات کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ فرمائیے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے سنا تھا کہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک وہ ذاتی میرا خیال ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سسٹم استعمال کرنا چاہیے، جس پر ڈاکٹر یا حکیم کا اعتبار ہو یا ڈاکٹر کا، تو ان میں آپس میں کوئی تضاد بھی ہو سکتا ہے؟ بتاتا ہوں، آپ کی جو فطرت صحیح ہے اس نے جو آپ کو جواب دیا وہ بالکل درست ہے کہ عام طور پر ایک سسٹم کو ہی اختیار کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ آپ کو علم ہو کہ دوسرے سسٹم میں کیا دیا جا رہا ہے اور اس کا کیا رد عمل ہوگا، ورنہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بعض دفعہ جو گہری بیماریاں ہیں لوگوں کی جن کو اعتماد نہ ہو، ان کو میں کہتا ہوں کہ چلو تم وہ نہ چھوڑو، یہ بھی شروع کر دو، اگر فائدہ ہو جائے تو پھر وہ کم کر دینا، تو اس طرح یہ الگ استثنائی بات ہے۔ مگر میں مثال دیتا ہوں، ابا جان کو جب بیماری میں آرٹیریوسکلروسس ہوا تھا، اور کسی وجہ سے ڈاکٹر ان کو بلڈ پریشر بڑھانے کی دوا دے رہے تھے، کیونکہ آرٹیریوسکلروسس میں لو بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے اور ہائی بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے اس کا۔ بہرحال کوئی وجہ ایسی تھی کہ ان کو ڈاکٹر کوئی دوائی ایسی دے رہے تھے جس میں بلڈ پریشر اونچا کرنا چاہتے تھے، اور میں دوائی دے رہا تھا جس سے بلڈ پریشر نیچے ہوتا ہے۔ منور نے مرحوم نے مجھے اس کی اجازت دی تھی، بے شک میں ساتھ کرتا رہوں۔ اس وقت وہ ہومیوپیتھ زیر علاج نہیں تھے، منور کے یا ڈاکٹروں کے زیر علاج تھے، مجھے چھٹی ملی تھی کہ تم بے شک ساتھ جو مرضی کرنا کرو۔ ایک دن مجلس میں بیٹھے منور نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ جتنی دوائیں ہم بلڈ پریشر بڑھانے کی دے سکتے ہیں دے چکے ہیں، لیکن فکر کی بات ہے کہ اونچا نہیں ہو رہا۔ تو میں نے بھائی کو کہا کہ اس لیے کہ میں دے رہا ہوں نیچے کرنے والی۔ اس سے پتہ چلا
کہ باوجود اس کے کہ آپ کی ڈرگس تیز ہیں، ہومیوپیتھک اگر صحیح ہو علامتوں کے مطابق تو اس کا حکم زیادہ بالا رہے گا، وہ چلتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بند کرو. میں نے بند کی، بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، ان کی دواؤں نے اثر کرنا شروع کر دیا. اب یہ ایک میرے علم میں آئی ہے بات کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایلوپیتھک رجحان اور ہے، ہومیوپیتھک اور ہے، آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر جیسا کہ اس کیس میں ہو رہا تھا. کہتے ہیں وقت ہو گیا، باقی کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم، خدا حافظ.